ہم پاکستانی نیشن، پاکستانی قوم ایز اے نیشن، ہمارے ڈی این اے میں کوئی احتجاجی موومنٹ یا احتجاجی تحریک کیوں نہیں ہے آرگینک وے میں؟ اس ملک میں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، آئین ڈیلی بیس پہ وائلیٹ ہوتا ہے، مارشل لا پہ مارشل لا لگے، بڑی بڑی چیزیں ہوئی، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی ہو گئی، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، لیکن کبھی کوئی احتجاجی تحریک، کوئی موومنٹ نہیں چلی۔ اگر اس ملک میں کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو اس کے پیچھے یا تو طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا بیرونی امداد ہوتی ہے، جیسے پی این اے کی تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف، طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا کوئی بیرونی ہاتھ ہوتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کوئی تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف، ایک جگہ جا کے وہ ختم ہو گئی۔ ایم آر ٹی کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے اندر سے ہوا نکل گئی۔ پاکستان کی عوام ہر معاملے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ڈی این اے میں ایسا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی این اے، اچھا یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ یہ خاکہ ہوتا ہے انسانی جینز کا۔ اچھا ٹھیک، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ تو اب یہ ڈی این اے کا مطلب ہے کہ ہماری جینز کے اندر ہی ہے، اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پیدائش سے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، قدرت سے ہی ایسے ہے کہ ہماری جینیٹک انجینئرنگ فطری طور پر۔ اچھا، مگر سائنس نے یہ ہمیں بتایا کہ جینز بھی جو ہیں ان کے اندر بھی ایک کانشسنس ہے، ایک میموری ہے، ایک میموری وہ لے کے آتے ہیں اور ایک میموری سوشلائزیشن سے بنتی ہے، جو پریکٹس میں جو ہوتا ہے، جتنی سال اب زندگی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک انجینئرنگ آپ کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی کانشسنس جینز کی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ڈی این اے جو ہے یہ فکسڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، سوشل کانشسنس، یہ دس از ناٹ کریکٹ۔ اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے میں مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، لڑتے نہیں ہیں اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ، فار ایگزامپل سری لنکا میں لوگ کھڑے ہو گئے، تبدیلی کر لی، کوئی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ نیپال کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، تبدیلی آ گئی۔ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے ایرانین ریولوشن جب ہوئی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سارے اکٹھے ہو گئے اکراس دا نیشن۔ آپ نے روس میں دیکھا جب انقلاب آیا، آپ نے چائنا میں دیکھا جب انقلاب آیا۔ تو کیا بات ہے کہ کئی جگہ پہ ایسے ملکوں میں یا علاقوں میں ایک یونٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس میں ڈی این اے کا اتنا شاید نہیں ہے رول، کسی اور چیز کا رول ہے جس کی طرف میں اب توجہ دلاتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے سارے ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں کلونیلزم، کسی نہ کسی قسم کی کلونیلزم ہو، تو وہاں ڈویژنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا رہا، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ساتھ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سی ڈویژنز کریٹ کی۔ اسی طریقے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو موومنٹ جو ہے وہ 1947 میں سمجھ آئی اس کی بات، اس سے پہلے تو انڈیا کے اندر ہی رہنا تھا سب نے، ساری اسٹرگل جو تھی وہ آٹونومی تھی ود ان انڈیا اسٹیٹس کی، مسلم میجورٹی اسٹیٹس کی۔ وہ تو آخری اسٹیج پہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، جب ان کے فارمولا ریجیکٹ ہو گئے آف ریپرزنٹیشن اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب اب ہمیں علیحدہ ہی ہونا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دس واز پارٹ آف دا برٹش پالیسی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور جاتے جاتے وہ ڈیوائڈ کر گئے۔ اور بائی دا وے برٹن نے یہ اس قسم کی چیزیں بہت دنیا میں کی ہیں، پیلسٹائن کا بھی ایشو از ون سچ ایشو۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ریاستیں بنی ہیں اگین برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز۔ اب یہ بیفور آئی کم ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول، جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں کیا تھا؟ ایران از شیعہ اسلام، ون ریلیجن، میجورٹیرین، کوئی وہاں سوائے کردوں کے اور چھوٹے سے اور بلوچ کوئی اور سیسیشنسٹ موومنٹس یا ایتھنک ڈفرینسز یا پروونشل ڈفرینسز آئیڈینٹی کے نہیں ہیں، ون آئیڈینٹی ایران، پرشیا، سویلائزیشن، تہذیب۔ سو وہاں ایک پلیٹ فارم پہ آنا آن اے میجر ایشو از ایزی، ڈویژنز نہیں ہیں۔ اور ایران کو اس طریقے سے کبھی کالونائز بھی کسی نے نہیں کیا، اٹ واز آلویز اے سویلائزیشن۔ ٹرکی کی بھی یہی ہے، ٹرکی کو بھی کسی نے کالونائز نہیں کیا، ٹرکی کرتا رہا کالونائز ڈیورنگ دی خلافت اینڈ دی آٹومن امپائر اینڈ سو آن، بٹ ٹرکی بھی یونائٹڈ، ایتھنکلی اٹس ون۔ چائنا از میجورٹیرین، ایتھنکلی ون۔ رشیا میجورٹیرین، ایتھنکلی ون، رشینس، سوویت یونین جو تھا، رشینس۔ جی۔ بنگلہ دیش، بنگالیز، ایتھنکلی ون۔ سری لنکنز،
majoritarian Tamils and the others, اور جو جہاں جہاں ریبیلین ہوئی ہے وہ یونٹری ایریاز ہیں. نیپال میں سیم تھے, وہاں ڈفرینسز نہیں ہیں بائی اینڈ لارج سوسائٹی کے اندر. یہاں کیا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی, انڈیا میں آپ دیکھیں کتنی ڈویژنز ہیں, ایتھنک ڈویژنز ہیں, لنگوسٹک ڈویژنز ہیں, اس کے علاوہ وہ نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے, اور کاسٹ سب سے بڑی ڈویژن تو کاسٹ کی ہے وہاں. سو اس لیے وہاں بھی اس قسم کی آپ آل انڈیا موومنٹ جو کہ ساری چیز کو اڑا کے رکھ دے, انقلاب لے آئے, یو وونٹ فائنڈ اٹ دیئر. ایک آدھ اسٹیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, گجرات میں آپ دیکھ سکتے ہیں میجورٹیرین ہندو ایکسٹریمزم, تو وہ ہو سکتا ہے وہاں, بٹ آل اوور انڈیا نہیں ہو سکتا, بیکاز انڈیا از ناٹ اے یونٹری. جیسے نہرو نے کہا تھا نا کہ یہاں لیٹ 100 فلاورز بلوم, کہ ہماری ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے, بٹ اس اسٹرینتھ کے اندر یہ نہیں ہے. اسی لیے ڈیموکریسی چلتی ہے وہاں ایک حد تک, میجورٹی الیکشنز اینڈ سو آن. اس کے علاوہ ان کے پاس سسٹم کوئی نہیں ہے وہاں. فوج کانٹ ٹیک اوور اینڈ رن آل اوور انڈیا. اچھا, تو ہمارے ہاں از ڈفرینٹ. ہمارے یہاں شروع میں ہی وی ہیڈ ایشوز, وی ہیڈ 4 or 5 ڈفرینٹ ایتھنک گروپس. اب کبھی کبھی یہ ایتھنک گروپس کی جو تاریخ ہوتی ہے اٹس مور دین یور ریلیجیس آئیڈینٹی. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان بنا, دیور ڈفرینٹ نیشنلٹیز, سب نیشنلزمس, پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی, دیز آر, یہ پری پاکستان کی یہ نیشنلٹیز ہیں. بفور پاکستان واز کریٹڈ دیز ایگزسٹڈ بفور دیٹ. لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ان سب نیشنلزمس میں تھی. والنٹیرلی دے کیم ٹوگیدر ٹو فارم پاکستان. اور ابھی بھی بڑے ڈفرینسز ہیں ان کانشیسنس. فار ایگزامپل پنجابیز جو ہیں وہ انہوں نے پنجابی چھوڑ دی, کیوں؟ اور مادری زبان تھی, چھوڑ دی کیونکہ جو سکھاں کی زبان ہے ڈیوائڈ ہو گیا. جی. مگر پشتون زبان زندہ ہے, الائیو ہے. سندھی سیم وے, اینڈ بلوچ سیم وے. تو اب ایک تو یہ ایشو ہے کہ وی آر ان دیٹ سینس ہماری ایک آئیڈینٹی نہیں ہے. وی ہیو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز جن کو مرج کرنا تھا ٹو اے ہائر آئیڈینٹی فار دا سیک آف اے نیشن اسٹیٹ. اچھا, وہاں کیا مسئلہ بنا؟ نیشن اسٹیٹ جب بنانے گئے تو ہم نے سوچا کہ ان آئیڈینٹیز کو ختم کر دیں اور ایک نئی آئیڈینٹی بنا لیں. یہ نہیں سوچا, جو انڈیا نے سوچا کہ ان کو رہنے دیں, یہ ان کی بیسس کے اوپر ہم ایک اور آئیڈینٹی بناتے ہیں فار دا سیک آف نیشن اسٹیٹ. مگر ان کی جو حیثیت ہے ان کو کم نہیں کرنا ہم نے, بیکاز ان کی حیثیت جو ہے دس از بگر اینڈ لانگر لاسٹنگ اینڈ ہسٹوریکلی دین دا نیشن اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس لیے تو ایک تو اس کے اوپر ایشوز بنے. اسی لیے پہلے کیا ہوا کہ کوشش کی گئی کہ یونٹری اسٹیٹ بنائی جائے. 1950s کے اندر پروونشلزم چل رہی تھی. اس کے بعد 1958 to 1968-70 آپ نے دیکھا کہ وہ 1 unit ایوب خان نے پھر اکٹھا کر دیا اگینسٹ دا وشز آف دا پروونسز. تو یہاں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا, اگین آئیڈینٹی کرائسس. پھر آخر میں ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب آگے تو انہوں نے کہا سب چھوڑ دیں, ہم تو مذہب کے بیسس کے اوپر ایک آئیڈینٹی بنائیں گے. اچھا, وہ بھی نہیں چلی, بیکاز مذہب کے اوپر آپ کیسے آئیڈینٹی بنا سکتے ہیں, بیکاز مسلمان تو ساری دنیا میں ہیں. تو آپ یو کانٹ سے کہ یو نو دیٹ از یور آئیڈینٹی ایز اے نیشن اسٹیٹ. یو کین سے اٹس یور آئیڈینٹی ایز اے پرسن بٹ ناٹ ایز اے نیشن اسٹیٹ. نیشنلٹی تو الگ چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ یو کانٹ سے کہ جی کہ بیکاز ہم مسلمان ہیں تو ہم سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ, نو. تو یہ ایشو بنا ہوا ہے. ہم نے یہاں وی ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان کریٹنگ دیٹ نیشن اسٹیٹ آئیڈینٹی جس کے بیسس کے اوپر ایک یونٹری سسٹم بنتا ہے ود آل دا پروونسز اینڈ دا ایتھنک نیشنلٹیز ہیونگ ایکول رائٹس اینڈ والنٹیرلی بینگ پارٹ آف. اسی لیے کہتے ہیں نا فیڈریشن, اسی لیے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا. اوپر سے یہ ہوا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ پہلے نیشنل پارٹیز بنتی تھیں یہاں. پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی تھی, مسلم لیگ بھی ایک قسم کی نیشنل پارٹی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اسپلنٹرنگ ہو رہی ہے بیکاز آف ٹنکرنگ ود دا پالیٹکس آف دس کنٹری. تو ٹنکرنگ بنگلہ دیش واز دا فرسٹ گو. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سندھی نیشنلزم, پشتون نیشنلزم, بلوچ نیشنلزم. اور اب پھر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ہمارا خیال تھا نا کہ اردو ول بی دا یونائٹنگ فورس اینڈ مذہب ول بی دا یونائٹنگ فورس, نہیں ہوا. اردو بھی ہے اور مذہب بھی ہے, مگر ڈفرینسز ہیو ناٹ گون اوے.
تو اب جس ملک کے اندر اتنی سپلنٹرزم ہے, اتنی آئیڈینٹیٹیز ہیں, اس کے اندر پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ٹو ڈو این انقلاب یا آٹونومسلی کھڑے ہو جانا فار ون سنگل کاز, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. اب تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو بتاؤں, کارل مارکس کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پروپوزیشن پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا, جس میں پاکستان کا بھی ہندوستان جو تھا, وہاں انہوں نے کہا وہاں ایک سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی تھی. سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ تھا گاؤں کا جس کے اندر لوگ سیلف سفیشینٹ تھے اور وہی ان کی آئیڈینٹی تھی. اور جو بھی باہر سے لوگ آتے تھے, انویڈرز آتے تھے, وہ ہلتا نہیں تھا, وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا تھا اور اس کو وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے. اسی لیے یہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی, یونائٹڈ ریزسٹنس نہیں ہوئی ٹو انویڈرز یا جو لوگ باہر سے آئے. مائگریشنز بھی ہوئیں, کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اور لوگ مغلز بھی آئے, اس سے پہلے مسلمان بھی آئے, عربز آئے, کوئی ریزسٹنس نہیں. جو ہوئی وہ لوکل لیول کی تھی, نیور ایٹ اے نیشنل لیول. تو اب اس قسم کی سچویشن میں کہ ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کے اندر جب برٹش آئے انہوں نے اس کو ہلا دیا. وہ جو ولیج کمیونٹی سیلف سسٹیننگ ولیج, اس کو توڑ دیا. یہ پرائیویٹ پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ جب ہوئی, اس وقت کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. آل دا پراپرٹی بلانگ ٹو دا اسٹیٹ, ٹو دا مغلز, ٹو دا کنگ. تو انہوں نے آ کے پرائیویٹ پراپرٹی بنا دی. پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ پرائیویٹ انٹرسٹ بننے شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی. ریکروٹمنٹ فار دی آرمی واز میسلی فرام پنجاب. مارشل ریسز کی بات ہوتی تھی. بنگالیوں کو کہتے تھے یہ لڑ نہیں سکتے, یہ تو دے آر نو گڈ, یہ لائرز بن سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. اس قسم کی اسٹیریوٹائپنگ انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. تو اینڈ بلوچستان واز آلویز بفر زون بٹوین افغانستان اینڈ ہندوستان. تو وہاں تو ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. وہاں اسی لیے ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ برقرار رہا. اور ٹرائبل سسٹم میں بائی دا وے پہلی لائلٹی از ٹو یور ٹرائب اینڈ ٹو یور سردار, اینڈ دا سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا اسٹیٹ. تو یہ ڈونٹ ایور فرگیٹ دیٹ. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر جب شہروں کے اندر, پنجاب کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جھنڈے شنڈے لے کے اسٹرائکس کرتے ہیں, مزدور اسٹرائکس کرتے ہیں. بلوچستان میں تو یار وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ دیٹ از دا وے دے آلویز لیوڈ. ان کا میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹس از ناٹ احتجاج جیسے ہم کرتے ہیں. وہاں احتجاج از وائی دس, دیٹ از دا ٹرائبل. یہی دس از وائی دا پشتونز آر سو وار لائک, because that is the gun that they've used. Unka, it's a part of their arm, the gun. And so therefore, I think you need to understand کہ یہاں بہت uneven development ہے, political and social. یہ DNA کی ایشو نہیں ہے. This is historical and on top of that colonialism. And then of course the way Pakistan was created. And then of course the way جس طریقے سے ہم نے اس ملک کی نیشن اسٹیٹ بنائی ہے اور آئیڈینٹیٹیز کو کریٹ کیا ہے یا نہیں ہونے دی, and so on. تو I think اس وجہ سے it is very difficult کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسا موومنٹ چلے جو کہ ریاست کی طرف سے نہ بنایا ہو, یا انسٹیگیٹ نہ کیا ہو, یا پریپیئر نہ کیا ہو, یا سازش کے تحت نہ ہو, یا امریکنوں نے نہ کیا ہو, انڈیجنس ہو. اور وہ پھر انقلابی بات ہوتی ہے اگر انڈیجنس ہے تو. وہ تو اس لیے یہاں نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے ضرور آتے ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے اور عمران خان بھی اب آئے, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. تو یہ دس گوز آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب مختلف علاقے جو پاکستان کے ہیں, یا جو سیکٹس ہیں یا کاسٹس ہیں یا ایتھنیسٹیز ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہیں کہ نہیں لا سکتی. اف دے ڈو دین یو ول ہیو اے موومنٹ, دیٹ سارٹ آف موومنٹ یو لک فار. بٹ اف دے کانٹ,